4 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ والدہ نے باپ کی ذمہ داریاں بھی اپنی ذمہ لے لی۔ یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو گھریلو کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ ماں کبھی دیر سے واپس آتی تو یہ خود کھانا پکا کر دوسرے بہن بھائیوں کو کھلا دیتا تھا۔ ایک دن ماں نے بھی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، خوش ہو کر اسے گلے سے لگا لیا، ماتھے پر پیار کیا اور دعا دی، دنیا تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائے گی۔ بچے کی چھپی ہوئی صلاحیتیں روز بروز نکھرتی گئیں۔ آخرکار اس نے ماں کی آرزو کو سچ کر دکھایا۔ اس نے کھانا پکانے کی مہارت کو مقصد زندگی بنا لیا۔ دوستو، آپ لوگوں کے لیے اتنی انفارمیشن کلیکٹ اور ویڈیوز بنانے میں ہماری بہت محنت لگتی ہے۔ پلیز جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ امریکی کرنل ہالینڈ سینڈرز کی کہانی آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سینڈرز نے کینٹکی نامی چھوٹے سے گاؤں میں 9 ستمبر 1890 میں آنکھ کھولی۔ گھر میں تو وہ کھانا پکانے کا کام کرتا ہی تھا، بڑا ہوا تو باہر بھی کام کرنے لگا۔ اس نے کینٹکی ٹاؤن میں ایک دکان بنائی، وہ یہاں سے مرغیاں سپلائی کرتا تھا۔ آس پاس کے لوگ اس کی سروس سے بہت خوش تھے۔ کاروبار زور و شور سے چل رہا تھا اور لوگوں کے خصوصی رجحان نے نئے دروازے کھول دیے۔ 1930 آرتھک بحران کا زمانہ کہلاتا ہے۔ سینڈرز نے ایک گیس اسٹیشن کے سامنے چھوٹے سے کمرے میں ایک ریسٹورنٹ کھولا۔ یہاں یہ 3 کام بیک وقت سر انجام دیتا تھا: چیف کک، کیشیئر اور گیس اسٹیشن کا آپریٹر۔ اس ریسٹورنٹ کا نام اس نے کورٹ کیمپ کیفے سینڈرز رکھا۔ کینٹکی کے گورنر روبی لافون نے اس کی خدمت کی بدولت اسے کرنل کا خطاب دیا۔ کرنل ہالینڈ سینڈرز اپنے کاروبار میں مگن اور معیاری اشیاء فراہم کرتا رہا۔ مسلسل محنت کے باعث ایک ہی سال میں اسے خوب شہرت ملی۔ جگہ کم پڑ گئی، اب اس نے دگنی جگہ خریدی۔ اس ریسٹورنٹ میں 142 نشستوں کا اضافہ کیا۔ نئی تعمیر میں مسافروں کی راحت کا بطور خاص خیال رکھا گیا۔ پھر اچانک ایک واقعہ پیش آیا اور کہانی گھوم کر پھر صفر پہ آ کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ 1939 میں اچانک ریسٹورنٹ میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا سارا سرمایہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تاہم کرنل سینڈرز نے ہمت نہ ہارتے ہوئے دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا اور کام دھیرے دھیرے اپنی نہج پر آنے لگا۔ 1940 میں پکوان کی انوکھی ترکیب اوریجنل ریسیپی تخلیق کی، جس سے اس کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا۔ سینڈرز کورٹ اینڈ کیفے پر عمومی طور پر مسافر ہی آتے تھے جو کینٹکی سینڈرز کے گاؤں کوربن کے رستے فلوریڈا جایا کرتے تھے۔ اس کیفے پہ مسافروں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جس سے کاروبار آسمان کو چھونے لگا۔ کچھ عرصے بعد مخالف ہوا پھر چلی اور کرنل سینڈرز کے کاروبار کا صفایا کر گئی۔ 1955 میں انٹرسٹیٹ 75 موٹر وے بنی جو امریکہ کی کئی ریاستوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ یہ موٹر وے کاربن گاؤں سے باہر بنی۔ کرنل سینڈرز کا ریسٹورنٹ کاربن کے اندر تھا۔ اس موٹر وے کے باعث مسافروں کا ریسٹورنٹ کی طرف آنا اور ٹھہرنا آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا تھا۔ اس طرح کرنل سینڈرز اپنا ریسٹورنٹ بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ 65 سالہ کرنل سینڈرز اب مالی طور پر بالکل کنگال ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں پر ان پر سکتہ طاری رہا، لیکن اپنے مقصد کے ساتھ مخلص اور واضح ویژن رکھنے کی وجہ سے اس کیفیت سے جان چھڑانے میں دیر نہ لگی۔ وہ اپنے آپ کو مالی طور پر پھر سے مستحکم دیکھنا چاہتے تھے۔ اپنے کاروباری تجربے کی بنا پر انہیں یقین تھا کہ امریکہ بھر میں اس کے پاس ریسٹورنٹ مالکان کو چکن فراہم کرنے کا عمدہ موقع موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرائیڈ چکن پکوان کو لوگوں سے متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کے لیے وہ چھوٹے اور بڑے ریسٹورنٹس پر گئے، انہیں فرائیڈ چکن پکوان کے بارے میں بریفنگ دینے کی کوشش کی، لیکن لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور بعض اوقات ان کو پاگل سمجھتے تھے۔ کرنل سینڈرز پوری دنیا میں اپنے فرائیڈ چکن پکوان کو کیسے پہنچا سکتے تھے؟ کرنل ڈٹے رہے۔ ان پر یہ دھن سوار ہو گئی کہ وہ کسی طرح کینٹکی فرائیڈ چکن KFC کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ اس کے لیے اسے پارٹنر کی ضرورت تھی۔ وہ 1000 سے زائد لوگوں سے ملے۔ آخرکار ان کی پیٹ ہرمن سے 1952 میں ایک نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کانفرنس کے دوران ملاقات ہوئی۔ یہی ملاقات KFC کے افتتاح کی پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پیٹی ہرمن نے سرمایہ کاری کی اور کرنل نے پکوان بنانے شروع کیے۔ KFC دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ 1 سال کے اندر مزید جگہ لینی پڑی اور سالانہ حجم $1,35,000 سے بڑھ کر $4,50,000 تک ہو گیا۔ 1955 میں کرنل سینڈرز نے اس کاروبار کو ایک قانونی ادارے کی شکل دی۔ ملک بھر میں اس کی کئی فرانچائز بنائیں۔ 1960 کی ابتدائی میں 600 فرانچائز امریکہ اور کینیڈا میں تھیں، جہاں بے انتہا لذیذ پر لطف چکن فروخت کی جاتی تھی۔ 1964 کو 75 سال کی عمر میں کرنل سینڈرز نے اس امریکی کمپنی کو $2 ملین میں بیچ دیا، لیکن پھر بھی کرنل سینڈرز کمپنی کے لیے عوامی ترجمان تھے۔ یہ فرانچائز 3 بار مختلف ہاتھوں میں بکی، لیکن اس کی ترقی میں ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ یہ ایک کہانی ہے جس میں ایک چھوٹی سی جگہ سے کام کا آغاز کرنے والا پوری دنیا پر آپ کو چھایا نظر آتا ہے۔ ہر شہر جگہ جگہ KFC ریسٹورنٹس نظر آتے ہیں۔ اس کے بانی کرنل سینڈرز نے ناممکن کا لفظ اپنی ڈکشنری سے خارج کر دیا تھا۔ نیور ایور کو اس نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ عظیم چیزیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں اگر ہم بھی کبھی بھی نہیں کہ چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں اور اپنے ویژن اور مقصد کے ساتھ لگن اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آپ کا ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا.